بازوں کی مذموم بدعت۔ سوال: ہر بات پر میرے رب نے یوں کہا یا میرے نبی نے یوں کہا، ان بولوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: سامعین اگر غیر مسلم ہو تو داعی اس وقت بول سکتا ہے میرا رب میرے نبی نے یوں کہا، لیکن سامعین مسلمان ہو تو ہمارا کا جملہ استعمال کیا جائے گا، اس لیے کہ کہنے والے کا اور سننے والوں کا دونوں کا رب ایک ہی ہے اور سب کا نبی بھی ایک ہی ہے۔ اصحاب کہف بادشاہ سے اپنی جان بچا کر نکلے تو آپس میں مذاکرہ کرنے لگے۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود کہہ کر پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ ہاں، اگر غیر مسلموں سے خطاب ہو تو اس میں میرا رب کہیں گے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، اور جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ فائدہ: نمرود بادشاہ کافر تھا۔ اس قصے میں سبق ہے داعی کے لیے، غیر مسلم سے بات کرے تو میرا رب کہے، اور جب مسلمانوں سے بات کرے تو ہمارا رب کہے۔ بات یہیں آ کر رک جاتی ہے کہ دعوت دینے والا مبلغ ہے کہ مقرر، اس لیے کہ مبلغ نہج نبوت اور سیرت طیبہ پر دعوت دے گا، اور جب دعوت دے گا نبوی ملفوظات کو دہرائے گا، اور اگر داعی نہیں بلکہ داعی کی شکل میں مقرر ہے تو پھر اس کا بیان ملفوظات سے ہٹ کر منقولات کی راہ اختیار کرے گا۔ منقولات کے معنی نبیوں اور صحابہ کی سیرت کے علاوہ فلسفہ، منطق، سیاست، تجارت جیسے مضامین پر دوسرے واعظین اور مقررین کی طرح پر بیان کرنا، اور ایسا مقرر یہی سمجھے گا کہ دعوت دے رہا ہے، حالانکہ یہ دعوت ہرگز نہیں دے رہا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ 2 گھنٹے بیان کرے گا، مگر مقصد یعنی نقد جماعت نکالنے کے لیے تشکیل پر 10 منٹ بھی نہیں دے گا، اور مجمع کو ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ کسی نے ہم سے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کے مجمع کافی آتا ہے۔ ہم نے کہا 2 باتیں کر کے دیکھ لے، ایک تو یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب بیان میں صرف دعوت و تبلیغ کو سمجھائیں، دوسری بات یہ کہ جتنی دیر بیان کیا ہو اس کی مناسبت سے کم از کم آدھا وقت مولانا مجمع کی جم کر تشکیل کریں، پھر دیکھیں مجمع کتنا ٹھہرا ہے۔ دعوتی بات کی بنیاد ملفوظات پر رکھی ہوئی ہے، منقولات پر ہرگز نہیں۔ سورۃ الشعراء ترجمے سے پڑھیں، اس میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے منہج کا تذکرہ ہے۔ جو بات حضرت نوح نے کی وہی الفاظ میں حضرت ہود دعوت دے رہے، وہی الفاظ حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کے ہیں، یعنی یوں محسوس ہوگا کہ گویا سب نبیوں نے ایک ہی درسگاہ سے فراغت حاصل کی ہو، اور سب نے ایک ہی کتاب پڑھی ہو، ایک ہی نظریہ رکھتے ہوں۔ اس طرح کی دعوت ہر عام آدمی بھی دے سکتا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد دعوتی کام پر کھڑا ہو جائے اور دعوت دے سکے، اور اگر ملفوظات والی دعوت کے بجائے منقولات والی دعوت دی جانے لگے تو سب بھاگ جائیں گے اور کہیں گے دعوتی کام ہمارے بس کا نہیں۔ یہ تو مولانا طارق جمیل صاحب مجزلہ ہی کر سکتے ہیں، اتنا وسیع علم تو ہمارا ہو نہیں سکتا، اس لیے یہ دعوتی کام ہمارے کرنے کا کام نہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کو بیان ہی نہ کیا جائے، بلکہ قرآن اور حدیث بھی وہ بیان ہو جو دعوتی کام کو سمجھانے میں معین و مددگار ہو، جیسے قصص الانبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات، صحابہ کی دعوت اور سیرت طیبہ، جس طرح حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ حضرت مولانا سعد صاحب بیان کرتے ہیں کہ ساری سیرت طیبہ کو سامنے رکھ دیتے ہیں اور تقریباً سارے مجمع کو تشکیل میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دعوتی کام لینے کے عزائم کراتے ہیں، ان کے کندھوں پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں۔ تبلیغی بیان تبلیغی کام کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، تقریر اور وعظ کے لیے نہیں۔ تقریر اور وعظ کے لیے ہمارے اکابر علماء کرام موجود ہیں جو دین کی ایک ایک شق پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں۔ اللہ انہیں تا قیامت سلامت رکھے۔ جس کیفیت کے ساتھ بیان ہو وہی جستجو سے سارے مجمع کی تشکیل بھی ہو، اور تشکیل شدہ ساتھیوں کو تفقد بغیر چھوڑا نہ جائے۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ اور تشکیل و تفقد۔ ایک سفر میں فضل بھائی نے مجھ سے فرمایا، مولوی صاحب
اس سفر میں ہم ہر نماز سے ایک نقد جماعت نکالیں گے، اس کی سارے ساتھیوں سے نیت کرواؤ۔ اتفاق سے اس جماعت کا امیر میں ہی تھا۔ نیت کر لی۔ پہلی منزل منماڑ جنکشن تھا۔ چھوٹی سی آبادی تھی، 3 نمازیں پڑھی، 3 جماعتیں نکل گئی۔ پھر ناندیڑ 1 ہفتہ رہے، ہر روز 5 جماعتیں نقد نکلتی رہی۔ حاجی احمد صاحب میمن نے دعوت کی۔ حاجی صاحب نقد تیار تھے، بیٹا کھانا کھلا رہا تھا۔ فضل بھائی نے تشکیل کی۔ حاجی صاحب نے کہا فضل بھائی میں جا رہا ہوں، نہ میرے آنے کے بعد یہ جائے گا، ایک وقت میں دونوں کیسے جائیں؟ تو فضل بھائی نے فرمایا حاجی صاحب دنیا میں صرف ایک جگہ ہے جہاں ایک وقت میں صرف ایک آدمی جائے، 2 نہیں جائیں گے، وہ ہے بیت الخلاء۔ کیا تم نے ہماری تبلیغ کو بیت الخلاء سمجھ رکھا ہے؟ باپ بیٹے دونوں چلے گئے۔ بیان باز مجمع میں اس طرح کی تشکیل کرنے لگ جائے تو پھر دیکھو ان کے مجمع سب بھاگ جائیں گے۔ بیان باز کے بیان میں 2 عیب ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بیان میں دعوتی کام کو کما حقہ نہیں کھولتا، دوسرا عیب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دعوتی کام سمجھایا ہی نہیں تو بھلا کس منہ سے وہ جم کر تشکیل کر سکے گا۔ تشکیل پر زور نہیں دیتے ہوئے مجمع کی داد حاصل کرنا اور اپنی شہرت کے ذریعے اپنی ریٹنگ بڑھانا اور مارکیٹ چمکانا بیان باز کا مقصد حقیقی ہوتا ہے۔ اس طرح کی سوچ تبلیغ کو ذبح کرنے کے برابر ہے، اور اس طرح کا مبلغ نہیں بلکہ تبلیغ کو ذبح کرنے والا قصی ہوتا ہے۔ تبلیغی کام کے 2 پر ہیں، اپنے علاقے کے بزرگوں سے تبلیغی کام کو انجام دینے کی ہدایت سن کر جانا، دوسرے واپسی پر بزرگوں کی خدمت میں بیٹھ کر اپنے تبلیغی سفر اور کام کی امانت داری کے ساتھ کارگزاری سنانا۔ ان 2 امور میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو اس کا سفر و بیان تبلیغی نہیں رہا۔ مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے جانے سے پہلے حضرت جی مولانا انعام صاحب سے لجاجت کے ساتھ عرض کرتے حضرت بیان میں کیا بات کروں؟ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔